یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا. یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا. ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے, لیکن پھر بھی سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے. سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے. کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں. شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی. میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا. اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا. ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا تھا. گزارا نہیں بلکہ جیا تھا. رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا, تاش کی بازی لگانا, ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا, رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا, وغیرہ وغیرہ. بہت پیارا وقت تھا وہ. کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا. ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا. مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا. میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی. یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی. پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. چھوٹی سی بات پہ ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے. وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی. کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی. بات نہیں, دراصل لڑتی تھی. اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جھگڑے سارے ختم کر دیے. اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی. یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیخ پا ہوتا رہتا تھا. شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے. دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی. جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی. یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا. یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی. کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا. وہ میرے سامنے آئی اور بولی, کہاں گھومتے پھر رہے ہو, وہ بھی اکیلے اکیلے؟ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ ہے, کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو. اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی. میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا, لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی. 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے, وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو. میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا. اوئے بکواس بند کر اپنی. میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے, تو مطلب گزارو گے. وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی. اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے میری ماں, تم چلو, میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا. وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی. سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا. وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی. میں وہیں چلا گیا. وہ وہیں تھی, اکیلی, گمسم, پتھر کے سل پہ بیٹھی, ساتھ لگے شہتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے, گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی. میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی. ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا. خاموشی. میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا. اس کا جواب پھر خاموشی تھا. کچھ تو بولو,
یوں چپ مت بیٹھو. میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی. وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی. جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی. بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی. پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی. میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا. میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا. 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا. پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا. تمہیں میرا ساتھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا. کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی. وقت نے. میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا. وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سے طیش میں آ گئی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا. پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی, چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے چلو. گھمانے؟ وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو. یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے, اسی لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں. اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا. اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا. وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. چلو اٹھو گھومنے چلیں. میں نے اس کو دیکھ کر کہا. کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں بھی رب لے چلے. وہ ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے. اس دور میں مجھ جیسے غریبوں کے لیے صرف تانگے کی سواری ہوا کرتی تھی. یہ الگ بات تھی کہ آبش ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی. تانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میری اوقات کے مطابق تھی. میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتا, اسی لیے اس تانگے پر ہی تم کو صبر کرنا ہوگا اور خوشی خوشی بیٹھنا ہوگا. وہ مسکرا دی. میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی. تانگے پر بیٹھ کر ہم جاڑے کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار میں آ گئے. میں اسے چاچے گامے کی ٹھیری پر لے گیا. چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا. میں نے وہاں سے 2 کھوئے والی کلفیاں خریدی اور ایک آبش کو دے دی اور ایک خود کھانے لگا. 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت بہت عیاشی تصور کیا جاتا تھا. اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی. کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا کھویا اس کے ہونٹوں سے نیچے ٹپک رہا تھا. کھوئے کے کچھ قطرے اس کی ناک پر بھی لگے ہوئے تھے. اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا. وہ سمجھ گئی کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا تھا. اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میری ناک اور منہ پر مل دی اور میرے ہاتھوں سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی. اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ قابل دید تھی. اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے اور میں اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہوں. وہ پہلا اور آخری موقع ہی تھا جب آبش میرے ساتھ باہر کہیں گئی تھی. ہمارے لیے وہ چند لمحے سیر و سیاحت کی طرح ہی تھے. آج کے دور کے بچے اس سیر کو ڈیٹ پہ جانا کہتے ہیں. وہ تانگے کی سواری اور کلفی کا مزہ
मुझे सारी जिंदगी याद रहा, कभी भुला ही नहीं सका। जिस दिन हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, उस दिन आबिश बहुत कमजोर दिख रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ले आया था और उसे बाहर चाय के ढाबे पर रख दिया था, ताकि यहां से जब फारिग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर को लौट जाऊंगा। उस दिन तमाम असातिज़ा ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वो तस्वीरें कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाई। तमाम क्लास फेलोज से आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन जिंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। असातिज़ा से और क्लास फेलो से बातें करके जी नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला। वो गमगीन हो गई थी। मैं भी अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। उससे दूर जाना पुल सिरात से गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतारकर मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसकी लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा सकी। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतारकर पागलों की तरह उसके गले की बजाय उसकी कलाई पे बल देकर बांधी। ये सब कुछ एक हौलनाक खामोशी के ज़ेरे असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो एक नजर मुझे देखकर हजार जब्त के बावजूद दो आंसू जल्दी से बहाकर बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा किए, वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरी आंखों के सामने वहां से उसे लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मुजस्मा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देखता रहा। मैंने सोचा था कि वो उस आखिरी दिन मुझसे ढेर सारी बातें करेगी। हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद खत लिखने का वादा जरूर लेगी और उस आखिरी दिन वो मुझसे मसनूई झगड़ा करके मुझे हमारी पहली मुलाकात की जरूर याद दिलाएगी। मगर उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया था। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के गेट को देखा, दिल मुट्ठी में आ गया था। फिर बेइख्तियारी के आलम में 2 आंसू बहाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर टांगे पे रखा और अपने घर की राह ली।